بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے سجنوں دے ویرو؟ میرے دوست ہیں یہاں پہ انڈین، شرما صاحب، چھوٹے موٹے بزنس مین ہیں، تو ملاقات ہوتی رہتی ہے ان سے، گپ شپ ہوتی رہتی ہے۔ جے شنکر نام ہے، سوری ان کا پورا جے شنکر، ہندو ہیں، جے پور سے، جے شنکر جے پور سے۔ وہ جب بھی ملتے ہیں تو مجھے یہی کہتے ہیں، جو صاحب یا گجر صاحب بتائیں اب کیا بنے گا پاکستان کا کیا بنے گا؟ تو میں پوچھتا ہوں بھائی کیا بنے گا، کس موضوع پہ بات کر رہے ہو؟ تو خیر ڈسکس ہوتی ہے ان سے، دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا آئے کسی دن بیٹھتے ہیں ویڈیو پہ، دونوں طرف سے بات کر لیتے ہیں۔ خیر آج کل دوبارہ بھارتی میڈیا میں آ رہا ہے کہ ایک دفعہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے، ایک دفعہ۔ جو تو سمجھدار صحافی ہیں یا سیاستدان ہیں وہ اس بات کو تو مذاق سمجھتے ہیں، جو تھوڑے سے بونگے ہیں وہ ذرا بونگیاں مارتے ہیں، ہم اڑا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ تو جے شنکر صاحب سے میری یہی بحث ہے کہ آپ پاکستان کی میڈیا بھی نہ دیکھیں اور انڈیا کی بھی نہ دیکھیں، بین الاقوامی سطح کی جو میڈیا ہے جو کہ ہمارے لیے نیوٹرل ہے دونوں ملکوں کے لیے، اس کی خبریں پڑھ لیں، اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے اس جنگ میں۔ ابھی بھی کتنی زمین ہمارے پاس پڑی ہے انڈیا کی، 17-18 کلومیٹر ہماری فوج اندر چلی گئی تھی، نارو والی سائڈ، جسکا والی سائڈ سے نا، سیالکوٹ بارڈر والی سائڈ ہے جو۔ تو ابھی بھی ہم 17-18 کلومیٹر یعنی کہ 20 کلومیٹر ہم انڈیا کے حدود کے اندر ہیں ابھی تک۔ مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت واپس دے رہی ہے، کچھ سنی ہے نیوز اس طرح کی کہ حکومت واپس کر رہی ہے کہ تاکہ مزید آگے جنگ نہ ہو۔ تو ابھی تک تو فی الحال وہ پاکستان کے قبضے میں ہے، 20 کلومیٹر پاکستانی فوج اندر کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو میں جے شنکر سے یہی پوچھتا ہوں کہ جب 71-72 کی جنگیں ہوئی ہیں اس وقت ہم چھوٹے تھے، ابھی ماشاءاللہ ہم جوان ہیں، وہ بھی میری طرح ہی ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا جب پاکستان بنا کچھ تو ہماری پیمنٹ آپ نے نہیں دی، کافی اربوں ڈالر تھی یا کروڑوں ڈالر تھی، وہ ہماری رقم نہیں دیا آپ نے۔ اور اس سے بعد جو سب سے بڑی غلطی آپ لوگوں نے کی، ہندوستان کے جو بزرگ پرانے تھے جو اس وقت حکومتوں میں تھے، ابھی پاکستان سنبھلا بھی نہیں تھا، ابھی اتنا جوان بھی نہیں ہوا تھا کہ بھارت والوں نے پاکستان کے ساتھ بیچوں بیچ کہ پاکستان کو کاٹ دو، پاکستان کو مار دو، پاکستان کو ایسا کر کے بنگلہ دیش بنا دیا۔ اس بات پہ جے شنکر نے اتفاق کیا کہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ فوری طور پہ پاکستان بننے کے بعد ہم نے پاکستان پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا، اور پاکستان ابھی سنبھلا بھی نہیں تھا کہ ہم نے بنگلہ دیش توڑ کے بڑی غلطی کی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، شنکر صاحب کہہ رہے ہیں۔ میں تو کہوں گا تو کہیں گے کہ یہ پاکستانی ہے اس لیے کہہ رہا ہے، لیکن میں اس سے 2 گنا زیادہ اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ کہ کیا ضرورت تھی اس وقت ہندوستانیوں کو بنگلہ دیش میں پنگا لینے کی۔ اس کی کتنی قیمت چکا چکے ہیں ہندوستانی۔ اگر کوئی تجزیہ نگار ہندوستانی دیکھے اور چیک کرے، ہمارے 90,000 فوجی قید ہوئے تھے، 90,000 سے زیادہ فوجی ہم مار چکے ہیں ہندوستان کے، اور اپنی مرضی سے جس جگہ گراؤنڈ بناتے ہیں، جہاں ہماری مرضی ہوتی ہے، ہمارا ٹائم ہوتا ہے ہم فکس کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات پہ شنکر صاحب سے ہو رہی تھی بحث ہماری دونوں کی، تو یہ اس بات پہ وہ مانے کہ ہماری بڑی غلطی تھی، اور آنے والے وقتوں میں میں نے کہا ان سے کہ اب جیسا جیسا وقت گزرا ہے اس کی سزا ہم ہندوستان کو دے رہے ہیں، اور اب ہندوستان کے اندر سے یہ آواز نکلی ہے کہ ہمیں بنگلہ دیش میں پنگا نہیں لینا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات جو کہ انہوں نے مجھے کافی عرصہ پہلے کہی تھی کہ مودی جی نے آپ کا پوری دنیا سے رابطہ منقطع کر دیا ہے، پوری دنیا میں آپ کا کوئی حمایتی نہیں ہے سوائے چین کے۔ پتہ اس ٹائم چلتا ہے نسلوں کا جب ہاتھوں میں ہاتھ پڑتے ہیں، گاؤں میں بھی رہے نا یا محلے میں بھی، وہاں بھی آپ کا اثر و رسوخ ہو نا تو وہ مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کون ہے۔
اب جب وقت آیا دونوں ملکوں پہ جنگ کا، شنکر صاحب اپنے مودی صاحب کو بتا دیں کون آپ کے ساتھ تھا، کون ہمارے ساتھ تھا، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ آپ کے ہمسائے، آپ کی گراؤنڈ لی اپنی دیکھ لیں، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، مالدیپ، بھوٹان، پاکستان، چائنا، یہ اپنی گراؤنڈ دیکھ لیں، ان میں دیکھ لیں کون آپ کے ساتھ ہے۔ انٹرنیشنل کو تو چھوڑ دیں، اتفاق سے آپ کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، نہ ان میں سے آپ کا کوئی دوست بنا، نہ آپ نے بنایا، نہ آپ کی حمایت کے لیے۔ آپ کو سب سے زیادہ حمایت چاہیے تھی امریکہ اور رشیا کی، وہ تو دنیا میں آگے نظر، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے امریکہ کیا کہہ رہا ہے، رشیا کیا کہہ رہا ہے۔ فرانس، جہاں سے آپ طیارے خریدتے تھے کہ فرانس ہمارے حق میں آئے گا، تو اس نے بھی آپ کو جواب دے دیا۔ تو شنکر صاحب آپ ذرا پوچھنا مودی صاحب کہ اس گراؤنڈ میں کون کس کے ساتھ ہے۔ یہ بھی بڑا بول بولا تھا، مجھے پتا ہے، میں نے خود یہ سنا تھا اپنے کانوں میں ایک تقریر میں کہ میں نے سب کو، میری وجہ سے پاکستان اکیلا ہو گیا اور سڑکوں میں دھکے کھا رہا ہے۔ جی ہاں، اب آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں اس گراؤنڈ میں کون کس کے ساتھ ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ۔ دوسری سب سے بڑی بات میں کہنا چاہتا ہوں شنکر صاحب آپ کو، اور پوچھنا چاہتا ہوں، اور پوچھا بھی ہے میں نے 2-3 دفعہ، آپ کو یاد ہوگا، انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا کبھی بھی کوئی دوست نہیں رہا، کوئی ایسا ملک، عوام آپ کے ساتھ ہو، کسی ملک کی حکومت آپ کے ساتھ ہو، کوئی بتا دیں۔ رشیا والے جس طرح ہمیں اب ویلکم کر رہے ہیں نا، امریکہ، رشیا، اچھا یہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے کوئی ملک آپ بتا دیں جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہو، جس ملک میں آپ کے جھنڈے کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور آپ کا وہ عوام، وہ ملک آپ کا جھنڈا لے کے اپنے ملک میں جیتے، انڈیا زندہ باد۔ کوئی ملک دکھا دیں شنکر صاحب، آپ نے ویڈیو بنائی ہے، مجھے پتا ہے، میں نے دیکھی ہے، اس میں دیکھا، یہ بات آپ نے بھی کی ہے کہ ہمارا یہ ہے وہ ہے۔ اب دکھا دینا کسی ملک میں کوئی گورا، کوئی عربی، کوئی کالا، کوئی پیلا آپ کا جھنڈا لے کے کسی ملک میں گھوم رہا ہو کہ ہندوستان زندہ باد۔ اگر ہمارا دیکھنا ہو تو دیکھ سکتے ہیں، ترکی میں ہمارے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے، آذربائیجان میں، سعودی عرب میں، دبئی میں، اور بہت سے ملکوں میں، انگلینڈ میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ہمارے جھنڈے لہرانے کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگے۔ تو یہ فرق ہے ہمارے اور آپ میں۔ ساری باتوں کا ایک نچوڑ میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، ہمارے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر، ہمارے سیاسی لیول پہ اختلافات ہیں 100 ہمارے، لیکن ملک کے لیے ہم ایک ہیں۔ جب ملک کی باری آئے گی شنکر صاحب، ہم ایک ہیں۔ شنکر صاحب آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی تعلیم ہے، لیکن میری بہت سی باتوں کا آپ جواب نہیں دے سکتے اور نہیں دے سکے۔ آئندہ جب بھی ویڈیو اپنی لوڈ کرنی ہے آپ نے، میرا تو آپ نے تقریباً ساری ویڈیو میں نام ہی لیا ہے، میرا ہی نام لیا ہے، لیکن جس طرح احترام سے آپ نے لیا، اسی طرح احترام سے میں نے بھی آپ کو جواب دیا ہے۔ غلط نہ کرنا میں بھی نہیں کروں گا، بات ریزن کے ساتھ اور گراؤنڈ کو دیکھ کے۔ اس جنگ میں جو کچھ ہوا ہے، مزید اس سے آگے جائیں گے تو میں آپ کو ویڈیو میں اور کچھ بھی بتا دوں گا۔ ہم ہیں اس ایشیا، اس جو ملک آپ کو میں نے بتائے ہیں، ہماری مرضی کے بغیر ابھی بھی اور پہلے بھی پتہ نہیں ہلتا تھا، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی ہمارے بغیر دنیا ادھوری ہے۔ جس جگہ پاکستان شامل نہ ہو وہ دنیا کامیاب نہیں ہوتی۔ ہم ہیں، ہمارے بغیر دنیا نامکمل ہے۔ پاکستان زندہ باد۔